آج 13 سفر دوسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال اربپتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعہ کا دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھو۔ ضروری ہے کہ کیونکہ ماہ سفر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ آج موقع مل رہا ہے، آج مانگ لو۔ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس دکان پر پڑھا جائے دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جائے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے مغرب سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعہ کا دن ہے، یہ خاص عمل پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کی منچاہی نوکری دلوا دیں گے۔ اللہ آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا۔ کاروبار اگر آپ کا بند ہے تو وہ چل پڑے گا، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں، جمعے تو بہت سے آئیں گے لیکن اس جمعے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت والا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، خدا رے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔
آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا ہے یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پر درود بھیجنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے، وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے، رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے یا فتاح۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلدی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے مقصد میں 11 حاجتیں لے کر بیٹھیں گے، اللہ آپ کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، انسان بے بس لاچار مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لے رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی پوری کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے میں مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے فوری بعد تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے، یہ رزق دولت کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جس مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کے رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، جو آج کسی خاص عمل سے خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر یا فتاح، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر اور آخری نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کی بہت ہی خاص نام ہے، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا زیادہ کام ہوگا، اتنی زیادہ کامیابیاں ملیں گی۔ تو لہٰذا توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کی ضرور آپ کو نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ یا رزاق اے رزق دینے والے۔ یا غنی اے مالدار کرنے والے، یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آگے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، کسی کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولے، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا وہاب یا رزاق یا غنی، ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یعنی تینوں کو ملا کر پڑھیں۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا ربار یا فتاح پڑھا، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم کریں درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں، اپنی ہر مراد ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔